افطاری جب کھاتے ہو میری ماں بہنوں سے کہنا آدھا گھنٹہ پہلے سب ریڈی ہو جائے، تاکہ آدھا گھنٹہ پہلے افطاری میں بیٹھ جاؤ۔ دعا کرنا، افطاری کے وقت دعا مانگی جانے والی دعا اللہ رد نہیں کرتا، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے۔ سبحان اللہ بولا تھا ماشاءاللہ۔ میری ماں بہنوں افطاری کے وقت دعا کرو، افطاری چکرو دعا ختم ہے جہاں یہ ٹھیک نہیں۔ اچھا کتنی ماں بہنیں ایسی ہے پکوڑی نکال رہی ہے، کچری نکال رہی ہے، گھمنی بنا رہی ہے، اذان ہو گئی، افطاری کا ٹائم ہو گیا، ادھر سب کچھ بنا رہی ہے، بھیج رہی ہے، پکا رہی ہے، اور قربان جاؤ پتہ یہ چلا کہ افطاری کا وقت 5 منٹ زیادہ ہو گیا، ابھی تک وہ روزہ نہیں کھولی ہے۔ میری ماں بہنوں سنو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سحری لیٹ سے کھاؤ، افطاری جلدی کرو۔ افطاری ارے جلدی جوڑ بو، افطاری جلدی کرو۔ جلدی کا مطلب کہ عصرے میں کر لو، ارے ٹائم ہے تب نہیں کرو، یعنی جب ٹائم ہو جائے، وقت جب ہو جائے اس میں دیری نہیں کرنا ہے۔ افطاری کا ٹائم جیسے 5:58 ہے، جیسے ہی 58 منٹ ہو جائے افطاری شروع کر دو، 1 منٹ بھی دیری مت کرنا، ثواب میں کمی آ جائے۔ افطاری جلدی کرو، سحری لیٹ سے کھاؤ، سحری لیٹ سے کھاؤ، سحری دیر سے کھاؤ۔ سحری دیر سے کھانے کا مطلب یعنی لاسٹ ٹائم تک 2 4 5 10 منٹ پہلے کھانا بند کر دینا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ یہ نہیں کہ سحری 12 بجے رات میں کھا لیے، 1 بجے رات میں کھا لی تو جلدی بھوک لگ جائے گی نا، اس لیے بتایا کہ سحری کو لاسٹ تک کھانا ہے اور افطاری میں جلدی کرنا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اور ایک بات یاد رکھنا، جس کی عمر 80 سال 90 سال 100 سال کا بوڑھا آدمی ہے، بوڑھا آدمی روزہ رکھا ہے لیکن یاد نہیں اس کو، اگر وہ روٹی ووٹی کھا لے دن میں تو اسے روکنا مت، کھانے سے ارے بولو کھانے سے مت روکنا، اسے مت روکنا، اسے یاد نہیں، بوڑھا آدمی 100 سال کی عمر ہو گئی، 110 سال 120 سال عمر ہے، قربان جاؤ، او اسی لیے بتا کہ اسے روکنا نہیں، کھانے دینا، اسے کھانے دینا، او جب کھا لے پھر بول دینا تمہارا روزہ ہے۔ 80 سال کا بوڑھا ہے، 90 سال کا بوڑھا ہے، 100 سال کا بوڑھا ہے۔ اے نوجوانوں سنو، اللہ کہتا ہے کہ جب میرے بندے کی عمر 80 سال ہو جاتی ہے تو میں فرشتوں سے کہتا ہوں کہ اس بندے سے میں بھی محبت کرتا ہوں، تو بھی محبت کر۔ بوڑھا آدمی سے محبت کرو، بزرگ لوگ جو ہیں ان سے محبت کرو، جو ہماری ماں بہنیں بزرگ ہو گئی ہیں ان سے محبت کرو۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ یہ رمضان کے حوالے سے کچھ پیغام تھے میرے بچوں، نوجوانوں، چاہے جو ہو جائے روزہ نہیں چھوڑنا۔ ہاشم املہ کرکٹر کھلاڑی ہے، آپ لوگ کرکٹ دیکھتے ہوں گے، جانتے ہوں گے، ساؤتھ افریقہ ٹیم سے کھیلتا ہے، اتنی بڑی داڑھی ہے، 24 سال کا نوجوان ہے، اتنی بڑی داڑھی ہے میرے بچوں نوجوانوں۔ سنو، رمضان کے مہینے میں روزہ رکھ کر ٹیسٹ کرکٹ کھیلتا ہے، وہ ٹیسٹ کرکٹ پورے دن میدان میں روزہ رکھ کر دوڑتا رہتا ہے لیکن روزہ نہیں چھوڑتا ہے۔ ہم تو پنکھے کے نیچے رہ رہے ہیں، ہم تو گھر میں پلنگ میں آرام کر رہے ہیں، اگر ہم روزہ نہ رکھیں تو یہ افسوس ہے، وہ جوانی بیکار جوانی ہے، جس جوانی میں اللہ عبادت قبول نہ کر لے، اللہ میرے گناہوں کو معاف نہ کر دے، وہ جوانی بیکار جوانی ہے۔ اس لیے میرے بچوں نوجوانوں سنو، اللہ پوچھے گا او میرا نوجوان اپنی جوانی کو کس کام میں لگایا ہے، اس کا جواب دو، تو اللہ کو کیا جواب دو گے؟ اس لیے میرے بچوں نوجوانوں ہاتھ اٹھاؤ، انشاءاللہ وعدہ کرو کہ 30 روزے پکے رکھیں گے انشاءاللہ۔ ایک یہودی ایک عیسائی ایک مسلمان سفر کر رہا تھا، یہودی عیسائی مسلمان، کون ذرا بولو بھائی، یہودی عیسائی مسلمان سفر کر رہا تھا۔ اچھا دیکھیے گا، شام کا وقت ہو گیا، اچھا ان لوگوں کے پاس میں کھیر تھی، کھیر جانن نا، ارے کھیر جانتے ہیں نا کہ نہیں جانتے ہیں؟ کاجو ڈالا جاتا ہے، کشمش ڈالا جاتا ہے، ناریل ڈالا جاتا ہے، دودھ ڈالا جاتا ہے، چینی ڈالا جاتا ہے، تب جا کر کھیر بنتی ہے۔ تو یہودی بولا بھائی ہم کو بھوک لگی ہے، کھیر ہم کو کھانے دو۔
تو عیسائی بولا کہ بھوک تو ہم کو بھی لگی ہے، ہم کو بھی کھانے دو. تو بولا کیسے ہوگا، تھوڑی سی تو کھیر ہے، یہ ایک آدمی کا پیٹ بھر سکتا ہے، یہ ہم لوگ 3 آدمی ہیں تو تینوں آدمی کیسے کھائے گا. مسلمان بولا ہم کو بھی بھوک لگی، ہم کو بھی کھانے دو. تو وہ تینوں آدمی بولا کہ دیکھو جھگڑا مت کرو، تینوں آدمی سو جاؤ، تینوں آدمی سو جاؤ. جو اونچا خواب دیکھے گا، سپنا دیکھے گا، جو اونچا خواب دیکھے گا وہی اس کھیر کو کھائے گا. بولا ٹھیک ہے سو جاؤ. یہودی سویا، عیسائی سویا، مسلمان بھی سویا. یہ مسلمان کیا کیا، روزہ کا دن تھا، 2 بجے رات میں اٹھا، اب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، بولا ہم کو کل روزہ رکھنا ہے، سب تو کھیر کھا کے سو گیا. وہ یہودی صبح اٹھا دیکھا کھیر نہیں ہے، عیسائی کو اٹھایا کہ اٹھو کھیر غائب. پوچھا بھائی کھیر کیا ہوا، بولے بھائی کھیر کیا ہوا نہیں ہوا پہلے اپنا اپنا خواب دیکھا بتاؤ. یہودی سے پوچھا کہ تم کہاں تھے، کون سپنا دیکھے. یہودی بولا ہم سپنا میں دیکھے کہ پہاڑ پر چلے گئے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملنے کے لیے ہم. عیسائی سے پوچھا تم کیا دیکھے، بولا کہ ہم یہ دیکھے ہم پہلے آسمان میں ہم چلے گئے. تو مسلمان سے پوچھا تم کیا دیکھے، بولا ہم کیا دیکھے، ہم سوئے جیسے ہی ویسے ہی ایک سفید پوش بزرگ آیا ہم کو جگایا، بولا نادان کل روزہ ہے سحری کھا لو سو جاؤ. ہم کھا لیے سو گئے. میرے بچوں نوجوانوں الحمدللہ ثم الحمدللہ، رمضان کا مہینہ اب کچھ دن بچے ہیں میرے بچوں، زیادہ دن بچا نہیں رمضان کا، 10 دن مان کے چلو الحمدللہ. 28 تاریخ سے تراویح کی نماز شروع ہو جائے گی. اچھا دیکھو تراویح کی نماز مت چھوڑنا، تراویح کی نماز، یہ تراویح کی نماز چھوٹنے نہ پائے میرے بچوں. ایک بات یاد رکھنا، تراویح کی نماز چاند دیکھ کر تراویح شروع کرو، چاند دیکھ کر تراویح کی نماز ختم کرو. الحمدللہ 20 رکعت تراویح کی نماز ہے. حافظ قرآن کے پیچھے اللہ کا قرآن سننا، جب قرآن مکمل ہو جائے 30 دن تراویح پڑھنا، 30 دن چاند دیکھ کر تراویح شروع ہو، چاند دیکھ کر تراویح کی نماز ختم ہو. انشاءاللہ عمل کرو گے. یہ پیغام تھا پہنچا دیا میں نے الحمدللہ. اللہ یہ ہمارے بچے نوجوان ہیں، یا اللہ یہ کچھ پیغام تھا میں نے ان تک پہنچا دیا. یا اللہ یہ اپنے ہاتھوں کو ہوا میں بلند کیا. یا اللہ ہمارے نوجوانوں کے ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. اللہ یہ رمضان کا مہینہ آنے والا مہینہ، اس مہینے میں ہم سب کو اس مہینے کا اکرام کرنے کی، احترام کرنے کی، یا اللہ عزت کرنے کی، پابندی کے ساتھ عبادت کرنے کی ہم سب کو توفیق و رفیق عطا فرما دے. آمین ولد الحمد. بس ساتھ ہی ساتھ بہت اہم بات پیغام میں پہنچا رہا ہوں. اب زیادہ وقت نہیں رہا ہے، زیادہ وقت نہیں رہا ہے، وقت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے. 10 سے 15 منٹ برداشت کر لو الحمدللہ ثم الحمدللہ. حضرت علامہ مولانا محسن صاحب دامت برکاتہم، بہت بڑا ادارہ الحمدللہ ثم الحمدللہ. یہ میں نے اپنے سامنے میں دیکھا ہے، مدرسہ اصلاح المسلمین. ہاں اے بابو اے ارے بیگن بیچنے آئے تم یہاں؟ ایک دم خاموش کرو، بڑے جاؤ کچھو بولو بات. یہ سب بچے جنتی بچے ہیں، یہ حق ڈانٹنا مناسب نہیں ہے. سب بچہ کون ہے بولو، ارے زور سے بولو. جنتی ہے بولو، زور سے بولو. یہ بچے جنتی ہیں، ہم نہیں کہتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب بچہ جنتی ہے، جو بھی بچہ ہے جنتی ہے. بچہ کسی کا ہو وہ جنتی ہے، ہندو کا ہو، عیسائی کا ہو، کرسچن کا ہو، بودھ کا ہو، پنجابی کا ہو، بنگالی کا ہو، مسلمان کا ہو، کسی کا بچہ ہو، ہر بچہ، ارے بولو زور سے بولو، ہر بچہ جنتی ہے. اس لیے ان بچوں کو ڈانٹو مت. یہ سب بچے ہمارے ماشاءاللہ جنتی ہیں، جنت کے بلکہ کہو کہ جنت کے پھول ہیں. تمہارا بھالو کرو بوشبو بیٹا الحمدللہ. تو مدرسہ اصلاح المسلمین الحمدللہ. مسجد اللہ کا گھر ہے، مدرسہ رسول اللہ کا گھر ہے. سبحان اللہ بولا تو ماشاءاللہ. آسام میں 800 مدرسے بند کر دیے گئے. کا ہے یہ مودی جی، یہ مودی کی حکومت آسام کے اندر میں ہے.
اسی کی سرکار وہاں پر ہے. 800 مدرسے میں تالا لگا دیا گیا. مسلمانوں کیوں جانتے ہو کیوں؟ ان لوگوں کہنا کہ نہیں یہاں قرآن نہیں پڑھایا جاتا, بچہ کو دہشت گرد بنایا جاتا ہے. ہم یہ دعوت دیتے ہیں, چیلنج کرتے پوری دنیا کے لوگوں, آؤ میرا قرآن وہ ہے جو پڑھ لے, قرآن کو جو پڑھ لے اللہ اس کو انسان بنا دیتا ہے. قرآن پڑھ کر دیکھو, قرآن پڑھ کر دیکھو. یہ واحد کتاب ہے, یہ واحد کتاب ہے. 1450 سال کا عرصہ گزر گیا قرآن کو نازل ہوئے, آج تک قرآن سے ایک نقطہ ادھر سے ادھر نہیں ہوا. اور چھوٹا چھوٹا بچہ حافظ قرآن, الحمدللہ یہ حافظ قرآن ہے. اور سنو سنو اے نوجوانوں مسلمانوں سنو, یہ حافظ قرآن ہے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ کتنے کو جنت میں لے کر جائے گا؟ 10 آدمی کو جنت میں لے کر جائے گا. ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کتنے کو لے کر جائے گا؟ ایک وکیل صاحب کتنا کو لے کر جائے گا؟ چھوٹا بابو نہیں, بڑا بابو بولے 0 آؤٹ. یہ حافظ قرآن 10 آدمی کو جنت میں لے کر جائے گا. اور سنو سنو, کس کو لے کر جائے گا؟ یہ جس کو چاہے گا اس کو لے کر جائے گا. مولانا ولی رحمت اللہ علیہ خان کا مونگیر, اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے, آمین بولے دو. اڑیسہ میں جلسہ تھا, 50,000 کا مجمع تھا جلسے میں, 50,000 کا مجمع. تو مولانا ولی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا, اے اڑیسہ کے غیور مسلمانوں, ہر گھر میں ایک بچہ حافظ قرآن ہونا چاہیے, ہر گھر میں ایک بچہ حافظ قرآن ہونا چاہیے. اس لیے کہ جنت میں لے جانے والا کوئی نہ کوئی تو ہونا چاہیے. یہ بچہ تیرے ہاتھ کو پکڑے گا, جنت کے اندر میں داخل کر دے گا. یہاں بہت سارے لوگ ہیں الحمدللہ, کیا آپ نہیں چاہتے کہ یہ بچہ میرا ہاتھ پکڑے, ہم کو بھی جنت میں داخل کر دے؟ انشاءاللہ یہ ایک عمل ہے, بتائیں گے کرو گے, کتنے لوگ کرو گے؟ ہاتھ اٹھاؤ انشاءاللہ الحمدللہ. دیکھیں سارا مجمع تیار ہے. دیکھیے سب سے بڑی بات ہے, ایک جلسے میں گیا, ایک ناظم صاحب, ناظم اناؤنسر کو کہتے ہیں, اناؤنسر کو کیا کہتے ہیں؟ ارے زور سے بولو. جیسے ہمارے قاری روح اللہ صاحب ہیں, وہ ناظم صاحب سے کہہ رہے تھے کہ ہاتھ اٹھے بولے سبحان اللہ. تو آدمی ہاتھ اٹھایا, پھر ناظم صاحب بولا تڑپ کر بولو سبحان اللہ, تڑپ کر بولو سبحان اللہ. پھر ناظم صاحب بولا پیر کھڑا کر کے بولو سبحان اللہ. آدمی کہے گا ہم یہاں جلسہ سننے آئے ہیں کہ یوگا کرنے آئے ہیں؟ کبھی ہاتھ اٹھاؤ کبھی تڑپ جاؤ. ارے تڑپے گا تو یہاں مچھلی تڑپتی, ہم تڑپیں گے. اب پیر اٹھا کے بولو سبحان اللہ, کیسے بولے گا پیر اٹھا کے سبحان اللہ بھائی؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ. یہ سارا مجمع میں عمل ہے. آپ چاہتے ہیں یہ بچہ آپ کے ہاتھ کو پکڑے, یہ بچہ آپ کے ہاتھ کو پکڑے, میرے ہاتھ کو پکڑے اور جنت میں داخل کر دے. الحمدللہ ایک عمل ہے. اگر اپنے بیٹے کو حافظ قرآن نہیں بنا پائے ہو, بھتیجا حافظ قرآن نہیں ہے, پوتا کو حافظ قرآن نہیں بنا پائے ہو, بیٹی کو حافظ قرآن نہیں بنا پائے, آؤ مسلمانوں, آؤ بارسوئی کے باسکوٹا کے مسلمانوں, ایک عمل ہے انشاءاللہ. اللہ دولت دیا, اللہ سونا دیا, اللہ چاندی دیا, اللہ کھیت دیا, اللہ زمین دیا, اللہ دکان دیا ہے. آؤ ہم زیادہ نہیں مانگ رہے آپ سے الحمدللہ ثم الحمدللہ. ایک بچے کو اپنے پیسے سے حافظ قرآن بنا دو, ایک بچے کو اپنے پیسے سے حافظ قرآن بنا دو, اپنا پیسہ کھلا کر ایک بچے کو حافظ قرآن بنا دو. ایک بچہ 2 سال میں 3 سال میں 1 سال میں حافظ قرآن بن جاتا ہے. 2 سال کا خرچ 10,000 روپیہ, 1 سال کا خرچ 5,000 روپیہ. مجھے دونوں کوالٹی کے لوگ چاہیے انشاءاللہ. اس مجمع کے اندر میں 5 آدمی چاہیے, مکھیا ہو, سرپنچ ہو, پارشد ہو, ممبر ہو, تاجر ہو, ماسٹر ہو, ڈاکٹر ہو, وکیل ہو, پروفیسر ہو, چھوٹا بابو ہو, بڑا بابو ہو. الحمدللہ 5 آدمی چاہیے انشاءاللہ. ہے کوئی ایسا پہلا سخی اپنی ماں اپنے باپ کے نام پر ایک بچے کو حافظ قرآن بنا دو انشاءاللہ. 5,000 روپیہ یا 10,000 روپے دینے والا پہلا کوئی نوجوان تیار ہو جاؤ, اس کے لیے میں 10 دعا کروں گا انشاءاللہ.